السلام علیکم دوستو، آل کنٹری انفو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا۔ آج ہم ایک ایسی یورپین کنٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایک یورپ کی نہایت ہی خوبصورت کنٹری ہے جسے کنٹری آف ڈیومل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ کروڑوں لوگ ہر سال یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ایک یورپ کے خوبصورت شہر نیدرلینڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیدرلینڈ کے لوگوں کی لائف سٹائل بتائیں گے۔ اس کی ایک اہم دیوار بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو 40% نیدرلینڈ ڈوب جائے گا۔ نیدرلینڈ کو ہولینڈ کیوں کہتے ہیں؟ اور لاسٹ میں آپ کو نیدرلینڈ کی خوبصورتی دکھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ چلیے اب نکلتے ہیں نیدرلینڈ کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام کنگڈم آف نیدرلینڈ ہے۔ اس ملک کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، نیدرلینڈ اینڈ ہولینڈ۔ دوستو، اس کنٹری کو دو ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے، اس کا جواب ہم آپ کو ویڈیو کے دوران میں دیں گے۔ اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو 1,36,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 67ویں نمبر پر آتا ہے۔ نیدرلینڈ کا کل رقبہ 81,580,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 131ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں آپ کو انسان کم سائیکل زیادہ نظر آئیں گی۔ دوستو، یہاں کا لائف سٹائل دیکھ کر کوئی بھی اس ملک کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ملک کافی چھوٹا ہے، لیکن دوستو اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی تو یہاں کے لوگ اتنے محنتی ہیں کہ پوری دنیا میں سبزی کا ایکسپورٹر بھی نیدرلینڈ کو مانا جاتا ہے، جبکہ یہ ملک پاکستان کے پنجاب سے بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن جدید ایگریکلچر ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی پروٹیکشن میں کافی زیادہ اضافہ کر لیا ہے۔ دوستو، نیدرلینڈ کے اگر بارڈر کی بات کی جائے تو یہ چند ملکوں سے لگتے ہیں جن کا نام جرمنی، بیلجیم اور نارتھ سی۔ دوستو، نیدرلینڈ نارتھ سی سے 1400 کلومیٹر نیچے ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے ارد گرد ایک دیوار بنائی گئی ہے تاکہ سمندر کا پانی ملک میں داخل نہ ہو۔ دوستو، اگر یہ دیوار ہٹا دی جائے تو 40% نیدرلینڈ پانی کے اندر ڈوب جائے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی بارڈر کے پاس چائے پی ہے یا کھانا کھایا ہے؟ یا دوستو، آپ نے کبھی ایسا گھر دیکھا ہو جس کا ایک کمرہ نیدرلینڈ میں اور ایک کمرہ کسی اور ملک کے بارڈر میں ہو؟ جی ہاں دوستو، نیدرلینڈ بارڈر پر بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں جس کا بارڈر بیلجیم سے لگتا ہے، اور ایسا گھر بھی موجود ہے۔ اس بارڈر کی لائن کے اوپر صرف نشان وغیرہ لگائے گئے ہیں، جس کی ایک سائیڈ پر بی لکھا ہے جس کا مطلب بیلجیم اور دوسری سائیڈ پر NL لکھا ہے جس کا مطلب نیدرلینڈ ہے نا، ایک عجیب قسم کا بارڈر۔ دوستو، ان ملک کے 94% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور 6% آبادی صرف گاؤں کے علاقوں میں رہتی ہے، لیکن یہاں کے گاؤں ایشیا کے شہروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر بیر ایکسپورٹ کرنے والا بھی ملک نیدرلینڈ ہے۔ دنیا میں پھول ایکسپورٹ کرنے والا بھی ملک نیدرلینڈ ہے، جو پھول دنیا کے مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک میں آپ کو جگہ جگہ ونڈ مل ضرور نظر آئیں گی۔ یہاں پر زیادہ تر بجلی ونڈ مشین سے بنائی جاتی ہے، جن کی ملز وغیرہ ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ دوستو، یہاں کے لوگ کافی زیادہ کریٹیو ہیں، جو کچھ نہ کچھ بنانے کا سوچتے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی سٹاک مارکیٹ نیدرلینڈ کے ایک شخص نے چلائی تھی، جس کا آغاز 1602 کے اندر ہوا تھا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا کی نظر سٹاک مارکیٹ کے اوپر رہتی ہے۔ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ کا سب سے خوبصورت شہر ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے، اسی لیے نیدرلینڈ کا دارالحکومت بھی یہی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 11,74,000 کے قریب ہے۔ یہ جو آپ خوبصورت شہر دیکھ رہے ہیں، 14ویں صدی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس ٹائم میں یہاں پر لوگ صرف مچھلیاں پکڑنے کے لیے آتے تھے، لیکن آج دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہی خوبصورت ملک بن چکا ہے۔
آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایمسٹرڈیم میں اتنے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں جن کی تعداد 15 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ آپ لوگ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ 80% انگلش بولتے ہیں اور لوگ ادر کنٹری کی لینگویج بولتے ہیں، لیکن اس ملک کی آفیشیل زبان لینچ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے 2 دارالحکومت ہیں؟ سب سے پہلا اس کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم ہے اور دوسرا ہانگ سٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ہانگ سٹی میں موجود ہیں اور جو عوام ہے وہ ایمسٹرڈیم کے اندر موجود ہے۔ یہ ملک دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں آتا ہے۔ آپ یہاں کی سڑکوں پر آدھی رات کو بے خوف ہو کر گھوم سکتے ہیں۔ یہاں پر کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملکوں میں تو یہ 6ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلا نمبر فن لینڈ کا ہے۔ اگر اس ملک کو سائیکلوں والا ملک کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ کو آبادی سے زیادہ سائیکلیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 22 ملین سے بھی زیادہ یہاں پر سائیکل موجود ہیں۔ دوستو، اصل میں یہاں کے لوگوں کو سائیکل چلانا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ کو نیدرلینڈ میں سب سے زیادہ فٹ لوگ نظر آئیں گے۔ آپ جب بھی نیدرلینڈ جائیں گے تو آپ کو عام گھروں کے دروازوں کے علاوہ یہاں کے دروازے کافی زیادہ لمبے نظر آئیں گے، کیونکہ نیدرلینڈ کے لوگ ایوریج ہائٹ سے کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج ہائٹ 5 فٹ 9 انچ سے لے کر 6 فٹ 2 انچ تک ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے دروازے اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیدرلینڈ کا دوسرا نام ہالینڈ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نیدرلینڈ کے ٹوٹل 12 صوبے ہیں، جن میں سے 2 صوبے ہالینڈ کے نام سے ہیں، نارتھ ہالینڈ اینڈ ساؤتھ ہالینڈ۔ دوستو، اگر یہاں کے لوگوں کی مذہب کی بات کی جائے تو 52% لوگ کسی کو نہیں مانتے اور 18% لوگ کیتھولک سولویئر سے ہیں۔ 5.6% مسلم لوگ موجود ہیں۔ دوستو، اس ملک کے چند شرمناک حقائق، جن میں سے پہلا شرمناک حقائق یہ ہے کہ ہم جنسی کا شروعات یہیں سے شروع ہوئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بغیر مذہب کے زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، آپ نے پوری دنیا میں میٹرو اور بسوں کو تو دیکھا ہوگا جو پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن نیدرلینڈ میں بس کا سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دوستو، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں پر ندی یا نہر آتی ہے تو یہ بس وہاں پر بھی نہیں رکتی، اسی کے اندر چلنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ اس کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا گیا ہے۔ دوستو، ان بسز کو ریور بسز بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے پاکستانی آبادی کی تو 28,000 سے زیادہ لوگ پاکستانی یہاں پر مقیم ہیں اور انڈین لوگ 2 لاکھ کے قریب آباد ہیں۔ دوستو، آپ کو اس کی ایک اور بات حیران کر دے گی کہ یہاں کے لوگ ایوریج انکم کتنی ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگوں کی ایوریج انکم سالانہ $70,000 ہوتی ہے نا مزے کی بات؟ یہاں پر بھی ہر کوئی امیر ہے، بہت زیادہ کروڑ پتی ہے۔ جب لوگ اتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں تو کرائم کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، ایک بار نیدرلینڈ کو اپنی 8 جیلیں بند کرنی پڑی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی قیدی ہی نہیں آتا تھا۔ دوستو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک کیوں ہے؟ دوستو، اس کا ترقی میں ہاتھ اسی کی عوام کا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ کافی زیادہ ایجوکیشنل لوگ ہیں۔ دوستو، یہاں کی 99% عوام پڑھی لکھی عوام ہے۔